خواتین کو ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ عشرہ ذی الحج میں قربانی کرنے والوں کو ناخن اور بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، تو اب جو عورت ان 10 دنوں میں سے کسی دن پاکی حاصل کرتی ہے اپنے پیریڈ سے، یعنی غسل طہارت کرنا ہے، تو کیا وہ انوانٹیڈ ہیئرز ریموو نہیں کرے گی؟ اور اگر نہ کرے تو اس کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر کرے تو قربانی متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا کیا کریں؟ یہ کنفیوژن پتہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید غسل طہارت کے وقت انوانٹیڈ ہیئرز ریموو کرنا فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انوانٹیڈ ہیئرز ریموو کرنے کی جو فرضیت ہے وہ 40 دنوں پر ہے، یعنی اگر 40 دن پورے ہو جائیں تو انوانٹیڈ ہیئرز ریموو کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ غسل طہارت کے وقت ہیئر ریموو کرنا لازمی ہے وگرنہ طہارت حاصل نہیں ہوگی؟ ایون آپ پیریڈز کے دوران، پیریڈ سے پہلے کبھی بھی انوانٹیڈ ہیئرز ریموو کر سکتے ہیں، البتہ اگر کسی کو غسل طہارت کے ساتھ سہولت ہے تو وہ اس وقت کر لے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اسے ضرورت ہو۔ بال ہی چھوٹے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ریگروتھ نہیں ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اس طرح پھیرے۔ بائی دا وے اس طرح بھی پھیرا جا سکتا ہے۔ بعض کہتی ہیں کہ شاید ریزر یوز نہیں کر سکتے یا بلیڈ نہیں لگا سکتے، یہ مردوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ انوانٹیڈ ہیئرز جن بالوں کو اتارنا ضروری ہے، انہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، وہ لوشن ہے، کریم ہے، اسپرے ہے یا ریزر بلیڈ وغیرہ، کسی بھی چیز سے اتار سکتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو لوہے کا ذکر آیا ہے اور ریزر بلیڈ وغیرہ لوہے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ۔ اب جو منع ہے وہ بھی قربانی کرنے والے کو ہے، مثلا مرد کو، اور جو گھر والے ہیں ان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو، وہ نہیں کرتی تو یہ الگ بات ہے، لیکن حکم کس کو ہے؟ جو قربانی کر رہا ہے، گھر کا مرد۔ ہاں البتہ اگر عورتیں مثلا آج کل الحمدللہ انڈیپینڈنٹ ہیں، بزنس ویمنز ہیں، اپنا اپنا کاروبار چلا رہی ہیں اور اپنے مال سے خود اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو بھی وہی حکم ہے جو قربانی کرنے والے کو ہے، پھر خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یاد رہے کہ اصل میں یہ حکم قربانی کرنے والے کو ہے، یعنی جس کا مال ہے، جس نے جانور خریدا ہے یا خریدنے کے پیسے دیے ہیں، اگر وہ عورت ہے تو عورت کو حکم ہوگا، اور اگر وہ مرد ہے تو مرد کو حکم ہے۔ جبکہ جو گھر والے ہیں کہ جو قربانی میں شامل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، ازواج مطہرات کو، اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا ہو۔ تو لہٰذا جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، یہ حکم صرف اس کو ہے، باقی گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کرنے والا بھول چوک سے بائی مسٹیک ناخن کاٹ بیٹھتا ہے یا کٹنگ کروا لیتا ہے بالوں کی، تو بھول چوک تو ویسے ہی معاف ہے، رفع عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اگر کسی کو جبراً کچھ کروایا جائے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھول چوک کے کچھ کر لے تو یہ بھی معاف ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے بال اس کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، جیسے کوئی انجری، کوئی کٹ، زخم وغیرہ، تو بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح ناخن آدھا ٹوٹ گیا اور باقی پین کر رہا ہے تو وہ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہم ریلیٹ کرتی ہیں نا کہ پیریڈز کے بعد غسل طہارت کے ساتھ انوانٹیڈ ہیئرز کو ریموو کرنا فرض ہے ورنہ غسل ہی نہیں ہوتا، تو یہ رانگ میتھ ہے۔ یہ ایسے ہی سہولت کے لیے خواتین کرتی ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں بنانا چاہیے۔ شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا، شریعت نے 40 ڈیز تک ٹائم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، زیر ناف بالوں کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ تو اس سے پہلے جب آپ کو ضرورت ہو، سہولت ہو، آپ کر سکتی ہیں، کم کی کوئی مدت نہیں ہے، یا 30 بھی لازم نہیں ہے کہ آپ ہر پیریڈز کے بعد ہی لازمی کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے والے کے گھر والوں کو بھی حکم نہیں ہے، یہ حکم صرف قربانی کرنے والے کو ہے۔ ہاں اگر عورت کر رہی ہے تو پھر اس پر بھی یہ پابندی لازم ہے، واللہ اعلم۔